فرمودات سلطان العارفین حصہ دوم۔ السلام علیکم ناظرین، ماہنامہ سلطان الفقر پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم فرمودات سلطان العارفین کا حصہ دوم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ انتخاب ہے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف مبارکہ محبت الاسرار طرفت العین سے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں فقیر کامل کے بارے میں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر وہ ہے جو اپنے طالبوں کو غیر سے دور کر دے اور دریائے وحدت میں اس طرح دھوئے جس طرح دھوبی ناپاک و پلید کپڑے کو پاک کرتا ہے۔ فقیر کے کان کلام الہی سنتے ہیں، فقیر کی آنکھ کو عین الیقین حاصل ہوتا ہے، فقیر کا دل بیت المعمور میں دائمی حاضر رہنے والا مدینۃ القلب ہوتا ہے، فقیر کا سینہ علم لدنی سے پر مقام سدرۃ المنتہا ہوتا ہے، فقیر کا قدم عرش پر ہوتا ہے۔ فقیر کا مطالعہ درج ذیل آیت ہوتی ہے جو کہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 39 ہے کہ وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِیبًا، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ فقیر ایسا عاشق ہوتا ہے گویا سولی پر لٹکایا ہو اور اس کی لاش اس پر سوار ہو۔ فقیر کی ابتدا روز ازل ہے اور فقیر کی نظر ابد پر ہوتی ہے۔ فقیر دنیا کو فانی دیکھتا ہے اور اللہ کو باقی جانتا ہے، اس لیے اپنے ہاتھ دونوں جہانوں سے جھاڑ لیتا ہے۔ فقیر اگر ہر در پر سوال کرتا ہے تو اسے حقارت سے مت دیکھو، در حقیقت وہ سب سے زیادہ غنی اور لا یحتاج ہوتا ہے اور محض اپنے نفس کو رسوا کرنے کے لیے گدائی کرتا ہے۔ اس کا سوال کرنا در حقیقت سوال نہیں بلکہ مستی عشق اور کمال محبت ہے۔ فقیر کا سوال کرنا ہجر سے پریشان طالبوں کو وصال عطا کرنے کے لیے ہے۔ فقیر کے لیے بس یہی کرامت کافی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات کا شرف بخشا، جس کی بدولت ازل تا ابد ہر چیز سے باخبر اور باطنی طور پر بیدار اور ہوشیار ہو گیا۔ فقیر اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ ہر شے اس کی محتاج ہوتی ہے۔ فقراء کے لیے کسی قسم کا کوئی عذاب اور حساب نہیں، نہ موت کا، نہ قبر کا، نہ منکر و نکیر کا، نہ میدان حشر کا، نہ اعمال نامہ و پل صراط کا، اور نہ ہی دوزخ کا، نہ ہی اس کے لیے بہشت کا اجر ہے۔ فقیر حلال و حرام مال کی طلب میں نہیں ہوتا بلکہ اس کی طلب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ جان لو کہ جب قیامت کے روز جنت میں دیدار کا حکم ہوگا تو سب لوگ نظر کی ایک ہی تجلی سے ہزاروں سال مدہوش پڑے رہیں گے، نہ ان میں دیدار کی طاقت ہوگی نہ سر اٹھانے کی ہمت، لیکن سوختان عشق و محبت اور 18,000 عالموں کے فقیر اور درویش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میت میں دیدار میں محو ہوں گے۔ فقیر اللہ کے سوا کسی دوسرے سے کوئی امید نہیں رکھتا اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا ہے۔ بہشت فقراء کے لیے مردار کی مانند ہوتی ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت میں دیدار کی لذت کے برابر کوئی لذت نہیں۔ فقیر اللہ کے عشق اور محبت میں مسرور رہتا ہے۔ فقیر کی قبر در حقیقت قبر نہیں بلکہ خلوت گاہ ہوتی ہے جہاں وہ اللہ کے ساتھ مشغول رہتا ہے۔ صاحب قلب اور ذکر قلب۔ صاحب قلب کو اللہ کے سوا کسی کی طلب نہیں ہوتی۔ صاحب قلب کے پاس اللہ کی قبا ہوتی ہے۔ صاحب قلب کے دل میں خطرات اور وساوس نہیں آتے کیونکہ اس کے قلب سے خناس و خرطوم نکل چکے ہوتے ہیں۔ ذکر قلب کرنے والا اللہ سے یگانہ اور غیر ما سوا اللہ سے بیگانہ ہوتا ہے۔ صاحب زندہ قلب کی کوئی بھی شب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء کرام، اصحاب رسول، فقراء اور اولیاء کی صحبت کے بغیر نہیں گزرتی۔ صاحب قلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے مشغول ہوتا ہے کہ لذات نفسانی، معصیت شیطانی اور طلب دنیا فانی مکمل طور پر بھول جاتا ہے۔ اہل قلب ہمیشہ حضور حق میں رہتے ہیں اور مرتبہ محمدی کے حامل ہوتے ہیں۔ اہل قلب فقیر اولیاء اللہ کو کہتے ہیں
اور فقیر اولیاء اللہ انہیں کہتے ہیں جو لا یحتاج ہوں۔ کیا تم جانتے ہو کہ ذکر قلب کیا ہے؟ قلب کسے کہتے ہیں اور قلب کی کیا نشانی ہے؟ جو طالب ذکر قلب کرتا ہو اس کا باطن باصفا ہو جاتا ہے اور اس کا آئینہ قلب حلب کے شیشے کی مانند دیدار کراتا ہے۔ حب سے دم کرنا اور دل کو جنبش دینا ذکر قلب نہیں ہے، بلکہ یہ اہل قلب یعنی کتوں کا کام ہے۔ اگر ذکر قلب کرنے والے ذاکر کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گر جائے تو وہ قطرہ خون زمین پر اسم اللہ کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ ہر شے فقیر کی محتاج ہوتی ہے۔ جو شخص خود کو اہل قلب کہتا ہو لیکن معاش کے لیے بادشاہ سے سونا و چاندی اور مال و دولت کا خواہش مند ہو، وہ جھوٹا اور اہل سلب ہے۔ صادق طالب حقیقت جان جاتا ہے کہ وہ مردار دنیا کا طالب یعنی کتا ہے۔ ذاکر قلب مرتبہ سلطانی کا حامل ہوتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر اللہ سے وصال پا چکا ہوتا ہے۔ ذاکر قلبی اسے کہتے ہیں جس کے قلب میں مرنے کے بعد بھی ذکر اللہ جاری رہے۔ اسم اللہ ذات، ذاکر کا تمام وجود اسم اللہ بن جاتا ہے۔ فقیر میں اسم اللہ ذات اس طرح جاری ہوتا ہے کہ خناس و خرطوم، شیطانی وساوس و خطرات اور شیطان باقی نہیں رہتے اور وہ مقام پاکی حاصل کر لیتا ہے۔ فقیر جو کچھ بھی کہتا ہے اسے اسم اللہ ذات ہی دکھائی دیتا ہے۔ فقیر کے مغز و پوست میں اسم اللہ اور ذکر اللہ جاری ہوتا ہے۔ فقیر کی ہڈیوں میں اسم اللہ اور ذکر اللہ جاری ہوتا ہے۔ فقیر کے خون میں اسم اللہ اور ذکر اللہ جاری ہوتا ہے۔ فقیر کی ہر رگ میں، آنکھوں پر، کھال پر، زبان پر اور کانوں پر اسم اللہ اور ذکر اللہ جاری ہوتا ہے۔ جو اسم اللہ ذات، اسم محمد اور ذکر جہر کو پسند نہیں کرتا وہ منافق ہے، کیونکہ وہ اللہ اور حضور علیہ السلام کے نام سے دلگیر ہوتا ہے۔ جو اسم اللہ ذات، اسم محمد اور ذکر جہر کو پسند نہیں کرتا وہ شیطان کے نام اور دنیا کے مال و دولت سے بہت خوش ہوتا ہے۔ جو اسم اللہ ذات، اسم محمد اور ذکر جہر کو پسند نہیں کرتا وہ باطن میں کافر ہوتا ہے، کیونکہ وہ راہ محمدی پر برگشتہ ہو چکا ہوتا ہے۔ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اکثر علماء کو اسم اعظم جو کہ قرآن مجید میں پوشیدہ ہے نہیں ملتا، کیونکہ ان کا وجود مکمل طور پر بے اعظم ہے۔ اسم اعظم بے اعظم وجود پر تاثیر نہیں کرتا، اگرچہ وہ اسے جانتے بھی ہوں اور پڑھتے بھی رہیں۔ اسم اللہ ذات پلید وجود میں تاثیر نہیں کرتا۔ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فقر کیا ہے؟ لازوال بادشاہ۔ یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ اذا تم الفقر فہو اللہ، یعنی جہاں فقر کی تکمیل ہوتی ہے پس وہی اللہ ہے کا مرتبہ جب حاصل ہو جائے تو فقیر 18,000 عالم کا نظارہ دیکھتا ہے۔ یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ اذا تم الفقر فہو اللہ، جہاں فقر کی تکمیل ہوتی ہے پس وہی اللہ ہے کا مرتبہ جب حاصل ہو جائے تو فقیر کا سینہ 30,000 اسرار کا خزینہ بن جاتا ہے۔ یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ اذا تم الفقر فہو اللہ، یعنی جہاں فقر کی تکمیل ہوتی ہے پس وہی اللہ ہے کا مرتبہ جب حاصل ہو جائے تو فقیر کی مستی ہوشیاری اور نیند بیداری کی مثل ہوتی ہے۔ یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ اذا تم الفقر فہو اللہ، جہاں فقر کی تکمیل ہوتی ہے پس وہی اللہ ہے کا مرتبہ جب حاصل ہو جائے تو اگر آسمان چکی کی مثل اس کے سر پر گر جائے تب بھی فقیر رضائے الہی سے سر نہیں پھیرتا۔ جان لو کہ راہ فقر ورد و وظائف اور تسبیحات میں ہے، نہ صحیح مسائل فقہ سیکھنے میں۔ فقر کیا ہے؟ فقر ایک صورت ہے جو بہت ہی خوبصورت، ملیح اور صحیح نسخہ ہے۔ یہ صورت فقر غیر ما سوا اللہ سے پاک ہے۔ دونوں جہان اس صورت کے دیدار کے مشتاق ہیں۔ جو اس صورت کا دیدار کر لے وہ حق تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ سر فقیر سر خدا ہے۔ علم ظاہر کیل و کال پر مبنی اور محض سردردی ہے، جبکہ فقر کا تعلق احوال کے اسرار سے ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے دوست، شریعت پر مضبوطی سے ڈٹے رہو، کیونکہ اس میں استدراج نہیں۔ شریعت کے ساتھ وابستہ رہو،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ روز الست کی طرح مست رہو، کیونکہ جس طرح اونٹ کانٹے دار جھاڑیاں کھاتا ہے اور باریں گراں بھی اٹھاتا ہے۔ بدعت اللہ کے قہر اور حضور علیہ السلام کی ناراضی کا باعث ہے۔ نفس، جس کا نفس کفار اور اہل زنار کی خصلتیں رکھتا ہو وہ دنیا اور کفار کے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔ یہ نفس امارہ ہے جو رہزن ہے۔ جس کا نفس منافقت کی خصلت رکھتا ہو وہ منافقوں کے ساتھ ہی مخلص ہوتا ہے۔ یہ نفس لوامہ ہے۔ جس کا نفس ظالم دنیا داروں کی خصلت رکھتا ہو وہ نفس ملہمہ ہے۔ اور جس کا نفس علم شریعت، علماء عامل، فقراء کامل، خدا پرست اور خشیت الہی رکھنے والوں سے دوستی رکھتا ہو، ذکر الہی میں مستغرق، عبودیت اور ربوبیت میں کامل ہو، وہ نفس مطمئنہ ہے۔ اور یہ نفس انبیاء اور اولیاء کا ہوتا ہے۔ نفس کے فنا ہونے کے بعد جو معاملہ پیش آتا ہے اس کے متعلق سورہ مومن آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، یعنی قیامت کے دن جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ پوچھے گا آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ خود ہی ارشاد فرمائے گا کہ اللہ کی جو واحد قہار ہے۔ سن، نفس کافر کی مثل ہے۔ اگر کسی کافر کی ہم نشینی میں زہد و تقوی اختیار کیا جائے، نماز و روزہ کی پابندی کی جائے اور تلاوت قرآن کی جائے تو بھی اس کافر کو ہرگز عاجز نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ جب کوئی اس کافر کے نزدیک کلمہ طیب پڑھے یا ذکر جہر کرے تو کافر عاجز ہو جاتا ہے، بلکہ اکثر مقامات پر اس سے دور بھی ہو جاتا ہے۔ نفس کو مکمل طور پر مارنے کے لیے لازم ہے کہ لا حول اور درود کثرت سے پڑھا جائے۔ علماء اور فقراء میں فرق۔ علماء ظاہری منزل و مقام حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں، یعنی بہشت۔ علماء کل یعنی کلو کال میں مشغول رہتے ہیں اور فقراء کل یعنی اللہ کے ساتھ مشغول رہتے ہیں۔ علماء اہل کتاب ہیں اور فقراء کتب الاکتاب ہیں۔ علماء کی عقل کتاب کے باب و فصل میں الجھی رہتی ہے، جبکہ فقراء کو توحید سے وصل حاصل ہوتا ہے۔ علماء اوراق پر لکھے حروف و سطور کے مطالعہ میں مصروف رہتے ہیں، جبکہ فقراء عشق اور وحدانیت میں غرق فنا فی اللہ ہوتے ہیں۔ علماء کو اسباب سے امید ہوتی ہے، جبکہ فقراء مسبب سے امید رکھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ طلاق آیت نمبر 3، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے پس وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ فقراء بے عقل اور بے شعور ہیں، لیکن یہ علماء جانتے نہیں کہ فقراء کا دل اس میں لذات کے ساتھ پیوستہ رہتا ہے اور وہ صاحب درد یعنی عاشق ہیں۔ فقراء کا دشمن۔ فقراء کا دشمن در حقیقت اللہ کا دشمن اور دنیا کا محبوب ہوتا ہے، اور دنیا کا محبوب ریاکار ہے۔ اللہ کے قہر اور فقراء کے غضب سے بچ جاؤ، ورنہ قارون کی مانند تحت الثری میں پہنچ جاؤ گے۔ دنیا و متاع دنیا۔ فقیر کے پاس نذرانے میں جتنے بھی سکے یعنی مال و دولت رات کے وقت آتے ہیں وہ انہیں دن کے لیے بچا کر نہیں رکھتا، اور جو نذرانے دن میں آتے ہیں انہیں رات کے لیے بچا کر نہیں رکھتا، بلکہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ دنیا ابو جہل اور یزید کی طرح ہے، نہ کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح۔ حضور علیہ السلام سے ابو جہل نے جنگ نہیں کی تھی، بلکہ اصل وجہ دنیوی مال تھا۔ اگر ابو جہل کے پاس دنیوی مال و دولت نہ ہوتی تو وہ حضور علیہ السلام کی مطابعت کرتا۔ امامین پاک حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ یزید نے جنگ نہیں کی بلکہ دنیا نے کی۔ اگر یزید پلید کے پاس دنیا نہ ہوتی تو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی اطاعت کرتا۔ جو فریب کا طالب ہو وہ اللہ سے دوری کے مرتبہ پر ہوتا ہے۔ دنیا کو سوائے منافق کے کوئی پسند نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کذب اور اس کے طالب کذاب ہوتے ہیں۔ علماء اگرچہ فرشتہ صفت ہوں لیکن اگر وہ دنیا کو پسند کرتے ہیں تو ان سے دور رہو، کیونکہ دنیا داروں کے ساتھ میل جول سے طالب
دنیا دار بن جاتا ہے اور دنیا داروں سے دین کا کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا۔ دنیا کو پسند کرنے والا فقیر دشمن خدا ہے اور بادشاہ اور امراء کا واقف کار فقیر دشمن خدا ہے۔ سن، جو مرشد خود مردار دنیا کا طالب ہو حیوان کی مثل ہے۔ علم، جان لو کہ علم ایک حرف میں ہے اور وہ حرف تیرے لیے دونوں جہان میں کافی ہے، کیونکہ اس حرف کو خاص شرف حاصل ہے۔ وہ حرف کون سا ہے؟ جان لو کہ اللہ کے نام کے علاوہ غیر کا نام لینا حرام ہے۔ علم وہ حاصل کرنا چاہیے جو اعمال کی طرف مائل کرے، نہ کہ وہ جو وبال جان بن جائے۔ وہ علم حاصل کرنا چاہیے جو کمال کو پہنچا دے، نہ کہ وہ جو جہالت میں غرق کرے۔ علم وہ حاصل کرنا چاہیے جو وصال تک پہنچا دے، نہ کہ وہ جو بدخصلتیں پیدا کرے۔ تو علم صرف و نحو جانتا ہو یا علم اصول پڑھتا ہو، لیکن اللہ کے وصال کے بغیر یہ سب جہالت اور غفلت ہے۔ جان لو کہ فقیر کو حق کی جانب سے علم حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو تمام اسماء کا علم سکھایا۔ اے باہو رحمۃ اللہ علیہ، اگرچہ ہمارے پاس علم ظاہر نہیں ہے، لیکن علم باطن کی بدولت ہماری جان پاک ہو چکی ہے۔ معرفت اور دیدار الہی، جس فقیر کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو وہ کچھ بھی طلب کرتا ہے اللہ سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے والا فقیر لا یحتاج ہوتا ہے۔ جان لو کہ مندرجہ ذیل آیت کے مطابق نفس بالکل مردہ ہو جاتا ہے اور اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان آیت نمبر 26 اور 27 میں فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ کائنات میں ہے فنا ہونے والا ہے اور صرف تیرے رب کے چہرے کو بقا ہے جو صاحب جلال و اکرام ہے۔ فقراء ازل تا ابد احرام باندھے ہوتے ہیں اور اللہ کے دیدار کی فرحت سے ہی ان کا حج مکمل ہوتا ہے۔ ذکر معرفت کیا ہے؟ دونوں جہان میں ہمراہ رہنے والا زاد راہ۔ طالبان مولا اور دیدار کے درمیان میلوں کی مسافت نہیں، نہ ہی پتھروں سے بنی دیوار سکندری ہے۔ طالبان مولا اور دیدار کے درمیان خبیث نفس امارہ کا حجاب ہے، جو کہ ابلیس کا یار یگانہ ہے۔ جسے دیدار الہی حاصل ہو جائے وہ عارف بن جاتا ہے اور اس کا شمار اولیاء میں ہوتا ہے۔ جسے دیدار حاصل ہو جائے اس کا باطن باصفہ ہو جاتا ہے اور وہ صاحب رضا بن جاتا ہے۔ جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیدار الہی کروائیں وہ نفسانی بیماریوں سے شفا پا لیتا ہے۔ طالب وسیع حوصلہ کا حامل ہونا چاہیے تاکہ دیدار الہی کا بار گرانی برداشت کر سکے۔ دیدار الہی انسان کامل کا نصیب ہے جسے بشر کا شرف حاصل ہو، نہ کہ وہ انسان جو مرتبہ حیوان پر ہو۔ نور ذات کے دیدار کا ذریعہ بھی نور ہے۔ جسے دیدار الہی حاصل ہو جائے وہ دائمی حیات پا لیتا ہے۔ بے حجاب دیدار کرنے والے طالب بنو جو کہ فقیر، عارف اور عالم باللہ درویش ہوتے ہیں۔ اہل دیدار کی نظر کیمیا اکسیر ہوتی ہے۔